الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. حضرات، میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ سورہ بقرہ کا جو 23واں رکوع ہے، جو کل 6 آیات پر مشتمل ہے، اس میں عجیب ترتیب ہے کہ اول و آخر یعنی پہلی اور چھٹی آیات کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. یعنی روزے کا بنیادی مقصد تقویٰ، اور یہ حاصل ہو جاتا خواہ کسی مہینے میں یہ روزے فرض کیے جاتے، اور اس تقویٰ کا اصل معیار اکل حلال. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تو اول و آخر یہ مربوط ہے. نمبر 2 ادھر سے، نمبر 2 ادھر سے، یعنی دوسری اور 5ویں آیت یہ روزے کے احکام سے متعلق ہے. پہلی آیت جو ہے نمبر 2 وہ ابتدائی احکام تھے، جبکہ ابھی صوم رمضان کی ابھی فرضیت نہیں ہوئی تھی، بلکہ ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے کی حضور نے از خود ہدایت فرمائی تھی. یہ گویا تمہید تھی صوم رمضان کی فرضیت کی. اور جو صوم رمضان کی فرضیت ہو گئی تو پھر جو تفصیلی احکام دیے گئے وہ آیت نمبر 5 میں ہے. بڑی طویل آیت ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم الی آخر الآیہ. اب ادھر سے اور ادھر سے آ کر درمیان میں مل گیا معاملہ تیسری اور چوتھی آیت جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے. تیسری آیت میں صوم رمضان کی فرضیت، پھر رمضان مبارک کے مہینے کا اس کے لیے انتخاب، اس کی بنیاد کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اگرچہ قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے، احادیث صحیحہ میں قیام، دن کا روزہ، رات کا قیام، اور یہ قیام کیا ہے؟ مع القرآن، قیام ہو قرآن مجید کے ساتھ. جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے رضی اللہ تعالی عنہما کہ الصیام والقیام یشفعان للعبد. یہ دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ بندے کے حق میں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے. روزہ عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا اور اپنی جو خواہشات ہیں ان سے روکے رکھا، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما.
اور قرآن کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے باز رکھا تو میری شفاعت قبول فرما، اور حضور نے فرمایا فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس صوم رمضان کا جو حاصل ہے وہ ایک تو اسی تیسری آیت کے آخر میں آیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ قرآن مجید کی نعمت عظمیٰ کا تمہیں شعور اور ادراک حاصل ہو جائے اور تم اللہ کا شکر ادا کر سکو اس عظیم احسان پر۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرنا بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ ایک شکر ہے باللسان، ایک شکر ہے بالقلب، ایک شکر ہے بالجوارح، عمل سے شکر کرنا، اور عمل سے شکر یہ ہے کہ اس قرآن کے حقوق ادا کیے جائیں یا اس کے ضمن میں اپنے فرائض کو ادا کیا جائے، جیسے کہ سورہ قصص کے آخری رکوع کی آیت میں فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، تو نبی پر قرآن فرض ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اب امت پر یہ فرض ہے تا قیام قیامت۔ لیکن اس صوم رمضان یعنی رات کے قیام اور دن کے صیام کا جو اصل حاصل ہے وہ اس آخری آیت میں آیا ہے نمبر 4 میں، جو میری آج کی گفتگو کا اصل موضوع ہے۔ بظاہر تو اس آیت کا موضوع ہے دعا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اس میں درمیان میں جو لفظ آ رہا ہے وہ دعا ہے۔ اس آیت کے اگر آپ تجزیہ کریں گے تو خود 4 ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا جو ہے وہ در حقیقت فلسفے اور حکمت کے بلند ترین مسئلے سے بحث کر رہا ہے کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، پوچھیں، تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں۔ یہ مسئلہ کہ اللہ قریب ہے، کہیں دور نہیں ہے، کہیں علیحدہ آسمان پر بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ جس سے تمہارے کروڑ ہا میل کا فاصلہ جو ہے حائل ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، جہاں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان سے اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب یہ ہے ایک بڑا اہم مسئلہ فلسفے اور حکمت کا، چوٹی کا مسئلہ ہے۔ یہی مسئلہ ہے جس پر کہ سورہ حدید کی وہ آیت مبارکہ بحث کرتی ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہی مسئلہ ہے جو سورہ حشر کی اس آیت مبارکہ میں آیا جسے علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کا منبع اور سرچشمہ قرار دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لیکن میں ذرا ابھی اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، ترتیب ذرا میری مختلف ہوگی۔ اگلا ٹکڑا جو ہے اس آیت کا اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے، اور اجیب یہ اجابت سے بنا ہے، اور استجابت یہ اگلے ٹکڑے میں آ رہا ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ بھی میری بات سنے، میرا حکم مانے، میری پکار پر لبیک کہے۔ جیسے کہ اب موسم حج شروع ہو جائے گا، رمضان ختم ہوا تو حج کا آغاز ہے، ایام حج، موسم حج، اشہر حج، اور اس میں آپ کو معلوم ہے تلبیہ لبیک اللہم لبیک، یہ کیا ہے؟ اللہ کی پکار پر حاضری۔ لیکن یہ ہر شے کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے۔ یہ تلبیہ پکارتے چلے جانا، لیکن باطن میں اللہ کی طرف رجوع اگر نہیں ہوا اور حقیقتاً اس کی پکار پر انسان نے اپنے تہہ دل سے اگر لبیک نہیں کہی ہے تو پھر یہ ایک رسم رہ جائے گی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اس کی حقیقت نہیں رہتی۔ تو اجابت اور استجابت یہ دونوں بالکل ہم معنی الفاظ ہیں۔ اللہ کے لیے بھی یستجیب کا لفظ آیا ہے، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، یہ آیا ہے سورہ شورى میں۔ تو اجابت اور استجابت، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جہاں مجھے پکارے، اور اس میں سننا ہی نہیں جواب دینا بھی شامل ہے، جواب دینا ہی نہیں قبول کرنا بھی شامل ہے۔ اجابت اور استجابت دونوں الفاظ اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، دونوں مفہوم میں بالکل مساوی، اور ان دونوں میں 3 چیزیں شامل ہیں۔
کسی کی دعا یا پکار کو سننا نمبر 1، اس کا جواب دینا نمبر 2، اس کو قبول کرنا نمبر 3۔ یہ تینوں چیزیں اجیب و دعوت الداعی اذا دعان میں بھی ہیں۔ میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں اور اس کو قبول کرتا ہوں جہاں بھی مجھے پکارے، لیکن اس کا ایک لازمی تقاضا ہے، اس کا نتیجہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میری پکار سنیں، اس کا جواب دیں اور اسے قبول کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر اپنا ایمان اور یقین پختہ رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ رشد سے ہمکنار ہو جائیں۔ یہ بلند ترین منزل ہے، جیسے کہ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الراشدون، وہ ہے راشدین، خلفائے راشدین۔ اب ان سے اونچا غیر انبیاء میں تو اور کوئی ہے نہیں، ان سے اوپر تو انبیاء ہی ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، نبوت سے نیچے تو درجہ ہی نہیں کا ہے۔ تو راشدین جو ہے، رشد، یہ گویا کہ بلند ترین منزل ہے انسان کے لیے کہ اسے حاصل ہو جائے۔ نبوت سے کم تر بس یہی درجہ سمجھیے کہ رشد ہے۔ تو یہ رشد ہے نتیجہ اس پورے پروگرام کا۔ لیکن اس آیت کے مضمون کا ایک نتیجہ نکلا، وہ کیا ہے کہ اصل میں روزے اور رمضان کے مشترک اور جامع پروگرام کا حاصل دعا ہے۔ لذت دعا حاصل ہو جائے، حلاوت مناجات حاصل ہو جائے انسان کو، دعا پر اللہ کی طرف انابت اور رجوع کے ساتھ اور اللہ کی طرف رخ کرتے ہوئے انسان جب دعا کے لیے اپنی طبیعت کے اندر ایک جذبہ، طبیعت کے اندر ایک میلان محسوس کرے، یہ ہے در حقیقت حاصل اصل میں اس روزے اور رمضان کے کل پروگرام کا۔ بات بظاہر بڑی چھوٹی سی ہے، لیکن آج اسی کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ۔ عظمت صوم نامی جو میرا کتابچہ ہے اور جو تازہ جو حکمت قرآن کا شمارہ ہے اس میں بھی وہ شامل ہے، اس میں یہ دونوں حدیثیں میں نے دی۔ دعا عبادت کا اصل جوہر ہے، بلکہ دعا ہی عبادت ہے۔ اصل میں اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ دعا ہے کیا۔ یہاں پھر میں حوالہ دینے پر مجبور ہوں اس دور کی علمی سطح پر، اعلیٰ ترین اور بلند ترین علمی سطح پر دین کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان کو واقعہ یہ ہے کہ نہایت خوش اسلوبی سے، نہایت عمدگی سے پیش کیا ہے علامہ اقبال نے۔ ان کے لیکچرز میں پورا لیکچر ہے میننگ آف پریئر ان اسلام۔ اسلام میں دعا کا تصور کیا ہے؟ ایک دعائیں وہ ہیں لمبی چوڑی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، آدمی پڑھ رہا ہے، یہ دعا نہیں ہے۔ یہ تو تم نے ایک عبارت پڑھی ہے۔ دعا کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اصل شے جو ہے جس کو ہم ذکر کہتے ہیں، اللہ کی یاد، اس کی دو قسمیں ہیں۔ اچھی طرح آج سمجھیے اس موضوع کو۔ ایک دعائے غیابی ہے یا انفعالی یا پیسو دعا ہے۔ آدمی ذکر کر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے لیے پاکی ہے یا اللہ پاک ہے، یہ جملہ خبریہ ہے، اس میں خطاب نہیں ہے اللہ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ذکر تو ہے، اس ذکر میں خطاب نہیں ہے، غیاب ہے، اس میں حضوری والی بات نہیں ہے۔ اس لیے جو اقبال کا وہ مصرع ہے وہ ذہن میں لائیے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ تو ایک غیاب ہے، غیب میں رہتے ہوئے ذکر کرنا، یہ بھی بہت بڑی شے ہے۔ وَلَا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، چاہے سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ جو ہے ذکر، یہ سب ذکر کیا ہے؟ غیابی ہے۔ آپ تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں، آپ نے غائب کے انداز میں بات کی ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ پاک ہے، کوئی قوت نہیں ہے نہ خیر کی نہ شر کی بغیر اس کے اذن کے۔ یہ سب کیا ہے؟ جملہ خبریہ تو ہے یہ،
لیکن ان میں آپ نے اللہ کا ذکر کیا ہے غیابی انداز میں. اسی کے لیے دوسرا لفظ استعمال کر رہا ہوں انفعالی انداز میں. اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں انگریزی کے لفظ پیسو. یہ پیسو یاد ہے اللہ کی. دعا میں کیا ہوتا ہے جس کو اقبال نے اپنے لیکچر میں کہا ہے, دعا میں وہ انائے صغیر انائے کبیر کے روبرو آ جاتی ہے, سامنے آتی ہے. یہ جو سامنا آمنا ہے اس چھوٹی سی میں جو میرے اندر ہے اور آپ کے اندر ہے, یہ چھوٹی سی انا, یہ ہماری چھوٹی سی خودی کا خدا کے ساتھ براہ راست مکالمہ, انائے صغیر یا انائے محدود کا انائے کبیر یا انائے مطلق کے ساتھ آمنا سامنا اور گفتگو مکالمہ, یہ ہے در حقیقت دعا. اگر یہ نہیں ہے, جیسا کہ میں نے عرض کیا, لمبی لمبی دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, بیچارے ہمارے ناواقف لوگ وہ طواف کر رہے ہیں تو کتاب ہاتھ میں لی ہوئی ہے پڑھتے جا رہے ہیں, وہ عرفات میں ہے تو کتابیں لی ہوئی ہے دعا کی پڑھ رہے ہیں, نہ کچھ سمجھ رہے ہیں نہ کچھ ان کے دل کی گہرائی سے تو وہ بات نکل ہی نہیں رہی, ان الفاظ کے وہ معنی بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ دعا کا پڑھنا ہے, دعا کا مانگنا نہیں ہے. یہ بھی ایک ذکر ہے لیکن ذکر غیابی ہوگا. یہ بھی ایک ذکر انفعالی ہے. یہاں اصل جو دعا کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے نیچے گر گئے. دعا ہے در حقیقت ذکر حضوری, دعا ہے ذکر خطابی, دعا ہے ذکر فعال, جبکہ ایک چھوٹی انا بڑے انا سے. اب یہ چھوٹی انا اور بڑی انا ہی کا تو مسئلہ تھا جو علامہ اقبال کی بڑی اونچی نظموں میں سے ہے, وہ جو بال جبریل کے شروع میں ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے اور تیرا معاملہ کیا ہے. تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو, یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر. یہ ہماری چھوٹی سی خودی, چھوٹی سی انا, اور وہ بہت بڑی انا ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, وہ انائے کبیر ہے جسے اقبال نے لیکچر میں کہا دی بگ آئی ایم. اب یہ چھوٹا سا آئی ایم میں بھی ہوں, ایک بہت بڑا آئی ایم تو ہے. تو ہے محیط بے کراں, تیرا وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ ہی نہیں. میں ہوں ذرا سی آبجو, ایک چھوٹی سی ندی. یا مجھے ہم کنار کر یا تو اپنے ساتھ ملا لے. اپنے ساتھ مل جاؤں گا میں بھی بے قرار ہو جاؤں گا. قطرہ سمندر میں گرے گا سمندر بن گیا. اور یا پھر مجھے بے کنار کر دے, مجھے اتنی عظمت عطا فرما کہ میری بھی کوئی انتہا نہ رہے. یہ در حقیقت وہ ہے مضامین, یہ بہت اونچے فلسفیانہ مضامین ہیں. ان سے گفتگو کی ہے ہمارے ان بزرگوں نے جو فلسفے میں بھی چوٹی پر تھے, تصوف کی بھی بلندیوں پر تھے. کیونکہ اعلیٰ سطح پر اور بلندی پر جا کر یہ دونوں چیزیں ایک ہو جاتی ہیں. اور ان دونوں کے لیے لفظ صحیح ہوگا حکمت قرآنی. قرآن کی وزڈم جو ہے, ایک قرآن کے احکام ہیں, ایک قرآن کے قصص ہیں, قصے ہیں, احوال ہیں, ایک قرآن میں براہین ہے توحید کے, بعد کے, رسالت کے. قرآن جو ہے بہت جامع کتاب ہے. اور ایک ہے اس کی حکمت. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ, وہ حکمت جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. یہ تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں. جسے حکمت عطا ہو گئی اسے خیر کثیر عطا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المومن, حکمت کی تلاش تو اس طرح کرنی چاہیے جیسے اپنی کسی گمشدہ چیز کی تلاش کی جاتی ہے, اور جہاں مل جائے وہاں سے لے لینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس کے ہاں سے کیسے لے لوں, اس میں کوئی مغایرت نہ برتو, یہ تمہاری ہی شے ہے, تمہاری گویا کہ گمشدہ متاع ہے. بہرحال یہ جو مقام ہے ذکر حضوری یا ذکر فعال یا ذکر جس کو ایکٹیو کہا جائے گا, اب ہم کلام ہو رہے ہیں, یہ ہے دعا, یہ ہے مناجات, یہ ہے اصل میں لفظ صلاۃ کے معنی بھی کیا ہے شاید کبھی غور نہ کیا ہو. کافی عرصے سے یہ مضمون بھی ہمارے ہاں ڈسکس نہیں ہوا. نماز جو عماد الدین ہے, نماز کو جو فرمایا کہ یہ معراج المومنین ہے. کیوں؟ معراج میں مکالمہ ہوا تھا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ حضور نے ترانہ حمد کہا, اور وہاں سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مکالمہ ہو رہا ہے, گفتگو ہوئی ہے. یہ براہ راست جو مکالمہ ہے یہ ہے معراج. تو حضور نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے نماز ہی معراج ہے, اسی میں مکالمہ ہوتا ہے.
میں نے سورہ فاتحہ کا جو درس دیا تھا اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا تدریجن. دیکھیے پہلی 3 آیات میں وہ ہے ذکر غیابی یا ذکر انفعالی یا پیسے ذکر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں خطاب نہیں ہے، یہاں غیب کے انداز میں بات کی جا رہی ہے. اب چوتھی آیت ہے اصل میں مرکزی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب خطاب ہوا ہے، اب براہ راست ہم کلامی ہوئی ہے. تدریجن غیاب سے حضور کی طرف تدریجن ارتقا ہوا ہے. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم مانگا جا رہا ہے. ایک عہد کیا ہے 2 طرفہ بات، اور پھر اب کچھ سوال بھی کیا ہے، تسلیم بھی کیا ہے. جو یہاں اس آیت مبارکہ میں برعکس ہے، وہاں دعا کی قبولیت کا پہلے ذکر ہے، اور یہ کہ میری بھی تو بات مانیں، میری بندگی کریں، میرے احکام پر چلیں، یہ اس کا لازمی نتیجہ بیان ہوا. سورہ فاتحہ میں پہلے ہم اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں کہ تیری ہی بندگی کریں گے، اور اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. لیکن اس کے بعد اب دعا اہدنا الصراط المستقیم. ہم نے ارادہ تو کر لیا ہے، عزم تو ہے، لیکن پروردگار تو ہی توفیق دے گا تو ہم اس پر پورے اتر سکیں گے. تو ہی ہمیں ہدایت دے، تو ہی صحیح بات کو صحیح دکھا اور غلط کو ہمیں غلط ہی دکھا. تو ہی ہمیں صحیح کو قبول کرنے کی توفیق دے اور غلط کو ترک کر دینے کی ہمت عطا فرما. جیسے کہ دعا میں ہر جمعے کے اپنی تقریر سے پہلے مانگا کرتا ہوں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، کہیں ایسا نہ ہو ہم حق کو باطل سمجھ بیٹھے، اور اے اللہ اس حق کی ہمیں اتباع کرنے کی، اسے قبول کرنے کی، اس کی پیروی کرنے کی ہمت عطا فرما. وارنا الباطل باطلا، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل ہی دکھا، ہم کہیں دھوکے میں آ کر باطل کے ملمے کو ہم اصل حقیقت نہ سمجھ بیٹھے، اور اے اللہ اس سے بچنے کی ہمیں ہمت عطا فرما. تو جو سورہ فاتحہ میں ترتیب ہے اس کے برعکس ترتیب یہاں آ گئی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. بس صرف ایک نکتہ اس کے بارے میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو استجابت ہے، اجابت و استجابت، یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. تم میری سنو میں تمہاری سنوں گا، تم میری مانو میں تمہاری مانوں گا. اور یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے، دین در حقیقت اگر اس کا خلاصہ بیان کیا جائے تو رب اور بندے کے درمیان اس 2 طرفہ تعلق ہی کا نام دین ہے. اس کو آپ ولایت کہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے اہل ایمان کا، اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے دوست ہے. جو اللہ کا دوست ہے اللہ اس کا دوست ہے. کبھی فرمایا جاتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ میرا بندہ اگر اپنے دل میں مجھے یاد کرتا ہے میں بھی اپنے جی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کہیں اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، ملائکہ مقربین کی محفل میں ذکر کرتا ہوں. اسی طرح فرمایا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اگر تم اللہ کی طرف آؤ گے اللہ تمہاری طرف آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی طرف آنا جو ہے یہی اصل صلاۃ ہے. صلاۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی اقدام الی الشیء، کسی چیز کی طرف آگے بڑھنا، یہ صلاۃ ہے. اسی لیے وصول، کسی شے تک پہنچ جانا اور قرب حاصل ہو جانا، یہ صلاۃ کا اصل حاصل ہے. یہ در حقیقت اللہ کی طرف جب توجہ کرتا ہے انسان، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ ہے وہ کہ جو صلاۃ کا دروازہ ہے، شاہ درا ہے. یہاں سے آپ صلاۃ میں داخل ہوئے، آپ نے توجہ اللہ کی ذات پر مرتکز کر دی، ہر طرف سے نظر کو ہٹا کر، اور اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا اصل صلاۃ سورہ فاتحہ ہے. غیاب سے تدریجاً حضور کی طرف آئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہے اصل خلاصہ، یہ ہے اصل لب لباب. اب اس بات کو یوں سمجھیے
جو میں نے آج کے لیے خاص طور پہ اعلان بھی کیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ وقت بہت کم رہ گیا اس کے لیے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں جو بات کہی گئی ہے، وہ جو قدیم ترین استحصال دنیا میں رہا ہے، مذہب کے نام پر استحصال، مذہب کے نام پر لوگوں کے گاڑھے پسینے کی کمائیوں پر ڈاکہ ڈالنا، ان کے مال ہڑپ کرنا، جس کو سورہ توبہ میں فرمایا گیا کثیر رہبان اور احبار جو ہیں، ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ بالباطل جس کو کہا گیا کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، جو روزے کا بنیادی مقصد جو تقوی ہے، اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اصل معیار یہ ہے کہ باطل طریقے پر ایک دوسروں کے مال نہ کھائے جائیں۔ فرمایا سب سے زیادہ اس کے اندر ملوث کون ہوتے ہیں؟ مذہبی طبقات ملوث ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ یہ حرام خوری جو ہوتی آئی ہے دنیا میں آج تک، اور استحصال جو ہوا ہے نوع انسانی کا، ان کے گاڑھے پسینے کی کمائی جو ہے اس کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے، اس میں سے لیا گیا ہے، وصول کیا گیا ہے جبرن، وہ مذہب کے نام پر استحصال ہوا ہے۔ اور وہ استحصال کس بنیاد پر ہے اس کو سمجھ لیجئے، تو جو توہماتی شرک رہا ہے قدیم دنیا کا، اور آج ہمارے جہلاء میں ہے، عوام میں ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں وہ توہماتی شرک اب نہیں رہا۔ بہت شاذ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے بھی ان پڑھ رہتے ہیں، عقل نہیں آتی، پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان کی بات دوسری ہے، لیکن جو بھی صاحب شعور ہے اور صاحب عقل ہے اس میں وہ توہماتی شرک ختم ہو چکا ہے۔ لیکن قدیم دنیا کا شرک توہماتی شرک تھا، اوہام پر مبنی شرک تھا۔ وہ شرک آج بھی جہلاء میں، عوام الناس میں موجود ہے۔ وہ شرک بنیاد اس کی یہی ہے کہ اللہ بہت دور ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے، تم براہ راست اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، وہ پاک تم ناپاک، وہ بلند تم پست، شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں؟ یہ پستی کا مکی ہے انسان۔ اللہ بہت بلند، بہت بلند، بہت بلند، وہ تم سے بہت دور، بہت دور، بہت دور۔ لہذا درمیان میں واسطے چاہیے، درمیان میں کوئی ہستیاں ہونی چاہیے جو تمہارے لیے تقرب اللہ کا ذریعہ بنے۔ کوئی دیویاں، کوئی دیوتا، کوئی اولیاء اللہ، کوئی بزرگ، کوئی مقربین بارگاہ، کوئی ہستیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو تمہاری عرضداشتیں، تمہاری درخواستیں، تمہاری دعائیں پہنچا سکے۔ کچھ اپنی بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں، کچھ انڈورسمنٹ ہونی چاہیے۔ درخواست جو ہے اوپر جانی ہے تو پٹواری سے شروع ہوگی، وہ انڈورس کرے گا کچھ، پھر اوپر جائے گی، پھر اوپر جائے گی، پھر اوپر جائے گی، پھر اوپر جائے گی، بہت اوپر جا کے معاملہ طے ہونا ہے۔ ہر لیول پر کچھ انڈورسمنٹس ہوں گی، کچھ سفارشیں ہوں گی، کچھ اس کے بارے میں کچھ ہوگا کہ یہ واقعی قائل جو ہے، واقعی مستحق ہے، تب کہیں جا کر وہ درخواست پیش ہوگی۔ لہذا درمیانی واسطے ہیں، اور وہ درمیانی واسطے بھی براہ راست تمہاری پہنچ نہیں ہو سکتی۔ وہ دربان ہیں اللہ کے، ہم دربان ہیں ان کے، ہم مجاور ہیں، ہم بیٹھے ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں۔ استھان بنے، اڈے بنے، چاہے وہ بتوں کے استھان ہو اور چاہے وہ گزرے ہوئے اولیاء اللہ کے نام پر استھان بنائے گئے ہوں، استھان تو ایک ہی ہے، لیکن ان کے ناموں پر نذرانے وصول کیے گئے۔ کوئی کسان، کوئی دہقان، مئی اور جون کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جس نے مشقتیں کی ہیں، جس نے جب فصل بھی کاٹی ہے تو زمین بھی آگ اگل رہی تھی، اور حبس والی آگ، وہ صرف آگ نہیں ہوتی، وہ تو یوں سمجھیے کہ جس کو نفحۃ من العذاب کہا گیا ہے، بھبکا ہوتا ہے جبکہ زمین میں سے نکل رہی ہوتی ہے وہ فصل کے اندر، فصل کے کاٹنے کے وقت، اور اوپر سے آگ برسا رہا ہوتا سورج، اور اس وقت پسینہ بہا کر اپنا کسان، وہ جس کے لیے اس نے زمین جوتا بھی تھا، اس میں ہل بھی چلایا تھا، وہ پانی دیا تھا، راتوں کو جاگا تھا، اور اس کے بعد اس میں سے کچھ اب وہ لا کر پیش کرتا ہے۔ یہ نذرانہ ہے، یہ کسی بت کے استھان پر ہو یا کہیں کسی اور کسی نام پر بن جانے والے کسی استھان کے اوپر پیش کیا جائے، یہ ہے سب سے قدیم استحصال، یہ ہے لوگوں کی کمائیوں پر ڈاکہ اور چھاپا مارنے کا وہ کام جو مذہب کے نام پر ہوتا رہا ہے۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل، وہ باطل طریقے پر لوگوں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں، لوگوں کے نذرانے لے کر۔ یہ اب اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ ہے مذہبی استحصال جس کی جڑ کاٹ دی اس آیت نے۔
جب میرے بندے ہیں نبی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، اول تو یہ کہ ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کا ربط ہی نہیں سمجھ سکے، بعض ایسے ہیں لال بجھکڑ جو آیات کے ربط کے بہت قائل بھی ہیں، لیکن اس کا ربط جوڑتے اگلی آیت سے کہ یہ سوال کیا گیا تھا روزے کے احکام کے بارے میں۔ اللہ الفاظ کہہ رہے اذا سالک عبادی عنی، اس دور کے وہ مفسرین ہیں کہ جو واقعہ روح دین سے بالکل بیگانہ۔ میں نے اس تازہ حکمت قرآن میں اس کا ختم ہو گیا تھا وہ شمارہ ہمارا، اس کو دوبارہ چھپایا گیا ایک محدود تعداد میں، آج یہاں موجود ہے۔ اس کا جو میں نے اداریہ لکھا ہے وہ اسی موضوع پر لکھا ہے۔ اس دور میں ایک نئی مذہبی فکر جو پروان چڑھی ہے وہ دین کی روح سے بالکل بیگانہ ہے۔ مغرب کا ایک ریشنلسٹ ایک ویو ہے، ایک اقلیت گزیدہ تصور ہے مذہب کا جو پیدا کیا گیا ہے، وہ روح کے جداگانہ تصور سے آشنا ہی نہیں۔ وہ جانتی ہی نہیں کہ روزے اور رمضان کا اصل حاصل تو یہی ہے کہ وہ جو انسان کی اصل حقیقت ہے وہ روح ربانی جو اس کے اندر محبوس ہے اور جس پر نفس کا دباؤ پڑا ہوا تھا، نفس کو کمزور کیا گیا ہے، حیوانیت کو یہاں کچھ اضمحلال کا جو ہے معاملہ کیا گیا ہے حیوانیت کے ساتھ، تو اس میں سے وہ روح کو ریلیف ملا ہے اور آب حیات اس کے اوپر برسایا گیا ہے قرآن مجید کا، آیات قرآنیہ کا۔ یہ آب حیات ہے۔ جیسے کہ آتا ہے کہ جہنم میں کوئی شخص ہوگا جو اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے ڈال دیا گیا، اب وہ اپنی سزا پوری کر کے، ایمان کی رمق تھی اس کے اندر، اعمال کا پلڑا جو ہے بدیوں کا بھاری تھا، جہنم میں جھونک دیا گیا۔ اب سزا پا کر وہ نکلے گا، جس کے دل میں بھی ایمان کی رمق ہے، دل میں، زبان پر نہیں دل میں، وہ نکال لیا جائے گا لازماً۔ تو آتا ہے کہ وہ بالکل جنے بھنے ہوئے کوئلے کے مانند ہوگا، پھر اسے لائیں گے، پھر وہ آب حیات کے اس کے اوپر چھینٹے ڈالے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہی حوض کوثر ہو، اس سے اس کے اندر ایک دوبارہ جو ہے ایک زندگی کے آثار، پھر اس کے اندر جو ہے بہتری کی شکل پیدا ہوگی، پھر اس کو صحیح و سالم کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یوں ہی سمجھیے ہماری روح جو غریب گلی بھنی رہتی ہے، اس لیے کہ ہمیں اس کا فکر ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں، اس کی طرف کوئی ہمارا رجوع ہی نہیں، اس کے لیے ہم نے کوئی غذا فراہم ہی نہیں کی۔ رمضان میں آ کر ہم نے جسم کی غذا کو کم کیا، اسے مزمحل کیا، اور ہم نے اس روح کے اوپر اس کی اصل غذا کا آب حیات برسایا۔ اب یہ روح ہوش میں آئی ہے، اور روح ہوش میں آتے ہی اپنے رب کی طرف رجوع کرے گی، اس کا مرکز ہے، ہر شے اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، اپنی جڑ کی طرف۔ اور یہ روح کیا تھی؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ ہے ربط اس کا کہ روزے اور رمضان کے پورے اس جامع پروگرام کا اصل حاصل کیا ہے؟ روح انسانی اس ادائے کبیر کی طرف متوجہ ہو جائے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ جب یہ ہوگا سوال پیدا ہوگا، میرا رب کہاں ہے؟ میں اس سے کیسے ہم کلام ہوں؟ میں اس سے کیسے قرب حاصل کروں؟ میں اس کا کیسے اس کی رضا حاصل کروں؟ یہ سوالات ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جواب کیا دیا گیا؟ انی قریب، میں تو قریب ہی ہوں۔ اس قریب نے جڑ کاٹ دی اس مذہبی استحصال کی۔ جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو جاؤ، جہاں چاہو اپنی ارزداشت پیش کر دو، یہاں کوئی دربان نہیں ہے، یہاں کوئی وسائط کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تم سے اور ہم سے ہم کلامی میں کوئی درمیان میں نہیں۔ ہاں انبیاء اور رسل آئے ہیں ہماری ہدایت پہنچانے کے لیے، انہوں نے ہماری ہدایت تم تک پہنچائی ہے، تمہیں ہماری طرف متوجہ کر دیا۔ ان کی محنت کا حاصل یہ ہے کہ تمہیں ہم سے آشنا کر دیا۔ اب یہ آشنائی جو ہے، سخن آشنا نہ باشد، بڑا عجیب شعر ہے کہ اس میں جب تک کہ جو معاملہ نہ دارت سخن آشنا نہ باشد، یہ آشنائی ہے جس کا نام ہے معرفت۔ معرفت عطا فرمائی محمد نے، معرفت عطا فرمائی قرآن نے۔ انبیاء اور رسول کا کام یہ ہے، تمہاری اس روح کو بیدار کر دیا، اس کو لیے آب حیات فراہم کر دیا۔ اب جب تم بیدار ہو گئے ہو تو ہم سے ہم کلام براہ راست کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، جب چاہو جہاں چاہو۔ انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دن، زمانی اور مکانی ہر اعتبار سے کوئی خاص مقام نہیں۔ ٹھیک ہے، فضیلت ہے، خانہ کعبہ میں جا کر دعا کی فضیلت ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ یہاں آپ دعا نہیں مانگ سکتے۔ جس شخص کے پاس
خانہ کعبہ تک سفر کا پیسہ نہیں ہے، کیا وہ دعا سے محروم ہو جائے گا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دین کی اصل حقیقت تو یہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ جب چاہو ہم سے ہم کلام ہو جاؤ، کوئی درمیانی وسائط نہیں ہے۔ یہ سارے جو استھان بنا دیے گئے ہیں، یہ مذہبی استحصال کا سب سے بڑا ذریعہ، اور اس کی جڑ کاٹ دی۔ یوں سمجھیے کہ حقوق کے حاصل کرنے کے لیے سیاسی سطح پر دنیا میں جو جد و جہد ہوئی، ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے پنجے سے نکلنے کے لیے لوگوں نے جو کشمکش کی ہے اور جد و جہد کی ہے، اور اس میں میگنا کارٹا کبھی آ رہا ہے، کبھی بل آف ہیومن رائٹس آ رہا ہے، یہ بڑی اچیومنٹ ہے نو انسانی کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا میگنا کارٹا جو عطا کیا گیا ہے، سب سے بڑا حقوق کا جو معاملہ، جو وثیقہ عطا کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اب اس میں وہ جو اقبال نے کہا، پھر میں کہتا ہوں مجبوراً کہ ان کے اب یہ فکر کے اصل میں یہ موتی ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ موتی میں نے قرآن سے اخذ کیے ہیں۔ گوہر دریائے قرآن سفتام، میرا تو کوئی کمال نہیں ہے، میں نے تو سمندر جو ہے قرآن کا، اس میں ذرا غوطے لگا کر کچھ موتی وہاں سے نکالے ہیں۔ اسی لیے وہ مجھے اور آپ کو بھی کہتا ہے، قرآن میں وہ غوطہ زن ہے مرد مسلمان، اس قرآن میں غوطہ زنی کرو، یہاں سے موتی نکالو، وہی موتی ہیں۔ بڑا پیارا شعر ہے ان کا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ یہ پوپ کا نظام، پاپائیت کا، آپ جائیے پادری کے پاس، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیجئے، کچھ نذرانہ پیش کیجئے، وہ آپ کا گناہ بخش دے گا، اسے اختیار حاصل ہے۔ وہ جس چیز کو حلال ٹھہرا دے حلال ہے، جس چیز کو حرام ٹھہرا دے حرام۔ یہ مذہبی جبر جو رہا ہے دنیا میں، بدترین جبر، یہ پاپائیت کا نظام، جس کے خلاف رد عمل پھر اتنا شدید ہوا کہ انسانوں نے صرف پاپائیت کا تختہ نہیں الٹا، مذہب کا تختہ ہی الٹ دیا کہ جس شاخ پر یہ الو بیٹھتا ہے اس شاخ ہی کو کاٹ لو، اس لیے کہ یہ شاخ جو ہے، یہی در حقیقت جو ہے اس قسم کے غلط تصورات کو جنم دینے والی ہے۔ یہ ہے انتہا پسندی، یہ ہے ری ایکشنری انداز فکر۔ اصل یہ ہے کہ اس میں جو غلط ہے اس کو ختم کرو۔ حقیقت دین جو ہے وہ غلط نہیں ہے۔ ہاں، دین کے نام پر یہ سوداگری، دین کے نام پر یہ ڈاکہ، عوام الناس کی کمائیوں کے اندر سے ناجائز استحصال، یہ غلط ہے۔ اس کا اسلام نے توڑ کیا، ایک ہی سٹروک میں، ایک ہی بار میں اس کی ساری جڑیں جو ہے کاٹ کر رکھ دیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ وہ توہماتی شرک جس کی بنیاد پر مذہبی نظام دنیا میں قائم رہے مشرکانہ، جس میں کہ یہ عہدے، مذہبی عہدے، ان کے اختیارات، پھر ان کے نذرانے۔ اقبال نے اور بھی تو کہا ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ واقعہ یہ ہے کہ دوسرا استحصال جو تاریخ میں نہایت قدیم ہے، نہایت پرانا ہے، اور اسے مذہبی استحصال ہی سے غذا ملتی رہی ہے، وہ ہے سیاسی استحصال۔ بادشاہت کا تصور، ہمیں حق حاصل ہے، ہم خراج لیں گے، تم کاشت کرو اور خراج یہاں پیش کرو۔ ادھر سے وہاں نذرانے جا رہے ہیں بتوں کے استھان کے اوپر، ادھر بادشاہ کے دربار میں ان کا خراج پہنچ رہا ہے۔ یہ دو طرفہ خون چوسا گیا نوع انسانی کا۔ یہ ہے در حقیقت قدیم ترین دو استحصالی نظام، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا، ذرا بھی اگر تاریخ عالم کا مطالعہ کیا ہو، یہ دونوں استحصالی نظام ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے، ایک دوسرے کے لیے القابات اور خطابات اپنے ہاتھ سے جاری کر کے، یہ بالکل ملی بھگت جسے کہتے ہیں، جس کو عربی میں کہا جاتا ہے نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون۔ یہ عوام الناس جہلا، ان کا کام یہی ہے کہ یہ خون پسینہ ایک کریں، یہ جائیں اور کھیتوں کے اندر ہل چلائیں۔ ہمارا کام ہے ہم ٹھنڈی چھاؤں کے اندر یہ مذہبی استان بنا کر بیٹھیں، آپ کا کام ہے آپ محل سجائیے، دربار سجائیے۔ ہم دونوں مل کر، مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراج، اور ہمارا معاملہ آپس میں یہ ہونا چاہیے کہ من ترا حاجی بگو یم تو مرا ملا بگو، تم میری تعریف کرو میں تمہاری تعریف کروں گا، تم مجھے کہو ہز ہولینس، خطابات نوازو وہاں سے ہز ہولینس، اور میں کہوں گا دی ڈیفینڈر آف دی فیتھ، یہ ہمارے مذہب کے محافظ ہیں،
یہ ہے کہ جن کے زیر سرپرستی اور جن کے سایہ ذل ہما جو ہے اور ذل شہنشاہی کے تحت ہمارا یہ مذہب پروان چل رہا ہے۔ اور آپ نے کبھی شاید غور نہ کیا ہو، یہی وجہ ہے ان دونوں استحصالوں کے ڈانڈے ایک جگہ جا کر مل جاتے ہیں۔ سورج دیوتا، چاند دیوتا، اس کے نام پر مندر بھی بنیں گے، ان کا استھان بھی بنے گا، وہاں پجاری اور پروہت بیٹھا ہوگا، اور بادشاہ سورج بنسی، چندر بنسی، یہ خاندان ہے، یہ تو دیوتاؤں کی اولاد ہے، یہ ان دیوتاؤں کے اوتار ہیں، خدا کے اوتار ہیں یہ دیوتا، اور ان دیوتاؤں کے اوتار ہیں یہ سورج بنسی، چندر بنسی خاندان، لہذا انہیں بھی خدائی کا اختیار حاصل ہے۔ ایک طرف خدا کی طرف سے گویا کہ ایجنٹ بن کر بیٹھ گئے، جس کو کہا اقبال نے کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اسلام نے آ کر اس درمیانی طبقے کو ختم کیا ہے۔ حقیقت ہے اسلام میں نہ کوئی پریسٹ ہوڈ ہے، نہ کوئی برہمنزم ہے، نہ کوئی طبقہ ہے، اور نہ کوئی پیشہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں، برہمنزم یہ تو ہے نسل کی بنیاد پر ایک طبقاتی سپیریورٹی، اور ایک ہے پریسٹ ہوڈ ایک پیشے کی بنیاد پر۔ اور یہی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ایران میں جو ولایت الفقیہ کا تصور دیا جا رہا ہے، فقہاء کا حق ہے کہ حکومت کرے، ایکسپرٹس ان اسلامک لا اینڈ جورسپروڈنس، ان کا حق ہے کہ حکومت کرے۔ یہ در حقیقت نظام وہی ہے، فکر وہی ہے، وہی چلا آ رہا ہے۔ اسلام نے تو ان دونوں کی جڑ کاٹی تھی۔ نو پریسٹ ہوڈ، نو برہمنزم، نہ کوئی طبقہ ہے نسلی اعتبار سے برتر جو خدا سے قرب رکھتا ہو، اور نہ کوئی خدائی اور دیوتائی خاندان ہے کہ کوئی سورج بنسی ہو اور کوئی چندر بنسی ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ساری کلاس سپیریورٹی کے کانسیپٹ وہاں بھی ایک سٹروک میں ختم کر دیے گئے۔ کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بائی برتھ اعلیٰ نہیں، کوئی بائی برتھ گھٹیا نہیں، سب انسان مساوی پیدا ہوئے ہیں، سب آدم کی اولاد اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ دو بنیادیں ہیں سب کی مساوات کی، کوئی اونچ اور نیچ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی طبقہ نہیں ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھ سکتا ہے، ہر مسلمان حدیث پڑھ سکتا ہے، اور جب بات کرے قرآن سے دلیل لائے، حدیث سے دلیل لائے۔ یہ نہیں ہے کہ سند دکھاؤ تو بات کر سکو گے، اسلام میں کبھی کسی سند کی حیثیت نہیں رہی۔ بات کرو، ہاں بات کرو، قرآن اور سنت سے کرو۔ ان پڑھ ہو کر بات کرو گے، الٹی سیدھی کرو گے، تمہاری بات رد کر دی جائے گی۔ پڑھو، سمجھو، غوطہ زنی کرو، علم حاصل کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، فقہ پڑھو، لیکن کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں۔ آئے بات کرے، بات کرنی ہوگی اسی قرآن اور سنت کے حوالے سے۔ یہ ہے کہ جس کے لیے یوں سمجھیے کہ ساری مذہبی سیادتوں اور چودراہٹوں اور جتنی مسندیں بن گئی ہیں دنیا میں، ان سب کی جڑ کاٹ دی گئی، اور سیاسی اعتبار سے حاکمیت خداوندی کے تصور نے نفی کر دی اس خدائی ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ اس دور میں انسان نے کوئی بہت بڑی چھلانگ لگا لی ہے۔ میں یہ تو مانتا ہوں، آج میں سوچ رہا تھا تو ایک خیال دل میں آیا، ہاف وے تو انسان آ گیا ہے۔ یہ تمدن کا ارتقاء، فکر کا ارتقاء، اس کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک انسان نے اچیو کیا ہے اس کو ماننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ انسان ہاف وے آ گیا ہے، آدھے رستے آ گیا ہے۔ آدھا رستہ پہلے کیا تھا اصل میں؟ جہاں سے سفر شروع ہوا، انسان انسان پر حاکم، حاکم و محکوم، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے۔ یہ جو فساد آدمیت تھا کہ انسان انسان کا حاکم ہو، ایک شخص بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہے الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے اختیار میں نہیں ہے؟ جس کو چاہوں نیل کے پانی سے فائدہ اٹھانے دوں، جس کو چاہوں روک دوں۔ یہ جو خدائی کا دعویٰ تھا، یہاں سے انسان آگے نکل آیا، ہاف وے آ گیا۔ انسان انسان کا حاکم نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ابھی کہاں اٹک گیا ہے آ کر کہ انسان اپنا حاکم خود ہے۔ یہ گمراہی ہے، اس دور کی نظریاتی گمراہی، یہ ہے ڈیموکریسی، یہ ہے ہاف وے تو آ گیا انسان، بادشاہت کے تصور سے نکل آیا ہے، اس ظلم و تعدی کا ایک حصہ ختم ہوا۔ لیکن انسان جب اپنا حاکم خود بن گیا تو ابھی وہ گمراہی باقی ہے، شرک ابھی باقی ہے۔ وہ شرک جو ہے وہ انسانی حاکمیت کا تصور، یہی سب سے بڑا شرک ہے۔
حاکم تو صرف وہ ہے، ان الحکم الا للہ، تم سب محکوم ہو اس کے، کوئی انسان کسی انسان کا حاکم نہیں۔ یہ موجودہ جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ اول تو اقبال کا وہ شعر ذرا ابلیس کی مجلس شورا کا ذہن میں لائیے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود سے ناس و خود نگر۔ ہم نے تو وہ جو ایک تصور تھا انسانی حاکمیت کا، پہلے وہ گندگی کی کئی ٹن کی ایک ہی جو بوری تھی وہ ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی تھی۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ انسان ذرا بیدار ہوتا جا رہا ہے، اس میں خود شعوری پیدا ہو رہی ہے، اپنے حقوق کا احساس پیدا ہو رہا ہے، تو چلو اسی گندگی کو ایک ایک تولا کر کے سب میں بانٹ دو۔ گندگی تو گندگی ہے، وہ ایک تولا ہو یا ایک ٹن ہو۔ وہ حاکمیت جو ایک فرد میں تھی اب وہ تقسیم کر دی گئی عوام میں، تو معلوم ہوا اصولی اعتبار سے تو کوئی فرق نہ ہوا، وہ شرک وہی کا وہی ہے۔ انسانی حاکمیت کا تصور جو ہے یہ شرک انسٹیٹیوشنل شرک ہے، یہ نظریاتی شرک ہے، یہ تمدنی شرک ہے، یہ توہماتی نہیں ہے، یہ وہ دیویوں دیوتاؤں کے نام والا شرک نہیں ہے۔ وہ مذہبی استحصال کا ذریعہ بنا تھا اور یہ شرک سیاسی استحصال کا ذریعہ بنا۔ پہلے یہ بادشاہت کے زیر عنوان تھا اور آج یہ جمہوریت کے زیر عنوان ہے۔ شرک ہونے کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں، کوئی فرق نہیں۔ عملی اعتبار سے بھی غور کیجئے، نظری بات تو یہ ہے کہ تمام انسان حاکم ہے، لیکن ہوگا کیا؟ ظاہر بات ہے اکثریت حاکم ہوگی نا۔ جمہوریت کے بہترین اصولوں کے تحت بھی گویا کہ اکثریت حاکم ہوگی اقلیت پر۔ اکثریت جو چاہے گی قانون بنائے گی، اقلیت کو بے چون و چرا وہ ماننا ہوگا، حاکمیت تو برقرار نہیں۔ اور عملی سطح پر آئیے، یہ تو میں نے اصولی بات بتا دی، عملی سطح پر آئیے، ظاہر بات ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے تو کہنے کو حاکمیت عوام کے حوالے کر دی، حقیقتاً کس کے حوالے ہوئی؟ سرمایہ داروں کے حوالے ہوئی۔ یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ سرمایہ کے ہتھ کنڈے ہیں، وہ ووٹوں کو خریدتا ہے، وہ لوگوں کے زمین جو ہے خریدتا ہے، اور سرمایہ دار مسلط ہو جاتا ہے۔ نام ہے عوامی حاکمیت کا، حقیقت میں حاکمیت ہے سرمایہ داروں کی حکومت۔ اور اگر کہیں پر فیوڈل سسٹم ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، تو دھوکہ تو دیا ہے کہ ہم نے تو سب کو ووٹ دے رکھا ہے، حقیقت میں کس کے پاس آئیں گے ووٹ؟ وہی جاگیرداروں کی حکومت ہو جائے گی، وہی فیوڈل سسٹم ہوگا۔ تو یہ جمہوریت نظری اعتبار سے تو شرک ہے ہی، حقیقت کے اعتبار سے بھی وہ جو انسانی حاکمیت کو ختم کرنے کا یا انسان کی انسان پر حاکمیت کو تصور کو ختم کرنے کا معاملہ تھا، وہ بھی نظری ہے، عملی نہیں ہوا۔ یہ بتمام و کمال آتا ہے اسلام میں جہاں حاکمیت کی نفی۔ یہ ہے توحید کا سیاسی پہلو، ان الحکم الا للہ، امر لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم لا يشرك في حکمہ احدا لم يكن له شریک فی الملک۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آدری جو بھی بنیں گے حاکم اور حاکمیت کے مدعی وہ بت ہیں، وہی خدائی کے مدعی ہے، وہی فرائض ہے، وہی مماربہ ہے۔ نمرود اور فرعون کا دعویٰ اسی معنی میں تھا۔ یہ دو شرک چلے آ رہے ہیں۔ ایک شرک آج بھی اسی شکل میں ہے، استھان بنیں گے مذہبی، ان کے پروہت ہوں گے، پنڈت ہوں گے، پادری ہوں گے، پیر ہوں گے، اور پیسے یہ لفظ بنے گے سارے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ جتنے بھی یہ لفظ ہیں یہ پیسے بنے گے، اور پے عربی زبان میں ہے نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اصل جو اسلام ہے اس میں تو اس کا تصور ہی نہیں، پے ہے ہی نہیں۔ باقی آپ چلیے، پنڈت، پیر، پروہت، پادری اور ہمارا پیر وہ بھی اسی پے سے ہے۔ ان چیزوں کا یہ مذہبی استحصال جو چلا رہا تھا، اس کی جڑ کاٹنے والی ہے یہ آیت مبارکہ، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ توہماتی شرک اور اس کے نتیجے میں مذہبی استحصال، اس کی جڑ کٹ گئی۔ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، جا کدھر رہے ہو، آؤ نا ہماری طرف، سوئے مادر آ کہ تیمارت کند، آؤ نا اپنی ماں کی طرف آؤ، وہ تمہاری تیمارداری کرے، تم جا کہاں رہے ہو؟ تم ہی نے ہم سے رخ موڑا ہوا ہے، تم ہی ہماری طرف متوجہ نہیں ہو، تم نے ہی اس بے ایمانی کی وجہ سے کہ خلوص و اخلاص تو ہے نہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہو سکے، تو تم نے پیروں کو اور فقیروں کو اور فلاں کو اور فلاں کو اور سادھوؤں کو اور پنڈتوں کو
اور پادریوں کو ذریعہ بنا لیا ہے، وہ تمہیں لوٹ کھسوٹ رہے ہیں۔ آؤ ادھر، این درگاہ ماں بازا بازا ہر چہ ہستی بازا، در کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا۔ اگر تمہاری قوت ارادی اتنی ضعیف ہے، تم توبہ کر کے توڑتے رہو، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، آؤ اثر نو خلوص قلب کے ساتھ توبہ کرو، آؤ رجوع کرو۔ میری یہ بارگاہ نومیدی کی بارگاہ نہیں ہے، یہ میرا دربار کھلا دربار ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا، میرے لیے تو پوری زمین مسجد بنا دی گئی، کسی جگہ جا کر نہیں، جہاں چاہو دیر اینڈ دن، جہاں چاہو ہم سے ہم کلام ہو جاؤ۔ پوری مسجد جو ہے عبادت گاہ ہے، پوری زمین مسجد ہے، آؤ جہاں چاہو جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ۔ ہاں ایک شرط ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہوگا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری بھی تو بات مانیں، میرے بھی تو حکم پر چلیں، مجھے بھی تو یاد رکھیں، میری بھی تو پکار پر لبیک کہیں، اور لبیک صرف زبان سے نہ کہیں، دل سے کہیں، لبیک اللہم لبیک۔ آپ کو معلوم ہے سورہ بقرہ میں بھی 23ویں رکوع میں رمضان کا روزے کا ذکر، 24ویں سے حج کا ذکر شروع ہو گیا۔ یہ در حقیقت مقدمہ ہے حج کا، اور اسی میں اس کے بعد تلبیہ آتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، جب لبیک کہتے ہوئے میرے گھر کی طرف جا رہے ہو تو واقعتاً دل سے لبیک کہو، میری پوری پکار کو سنو، میرے تمام فرائض جو میں نے عائد کیے ہیں ان کا شعور حاصل کرو، ان کو ادا کرنے کا عزم مصمم کر لو۔ جب یہ کرو گے تو پھر حج حج ہوگا، ایک نئی زندگی، ایسے آؤ گے واپس جیسے کہ ماں نے تمہیں آج ہی جنا ہو، اس طریقے سے معصوم بن کر آؤ گے، اگر حقیقت وہ حج والی ہو۔ اور اگر حقیقت حج کی نہیں ہے، اگر وہ ایک رسم ہے، تو ظاہر بات ہے کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیہ مبارکہ ایک طرف روزے اور رمضان کا کلائمیکس ہے کہ روح ملکوتی یا انائے صغیر اس انائے کبیر کی طرف رجوع کرے، اس سے ہم کلام ہو، اس کا قرب حاصل کرنا چاہے، اور اس کے قرب کے حصول کے لیے سب سے بڑی بات جو اسلام نے بتائی وہ یہ کہ اللہ کہیں دور نہیں ہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اندر وہ روح جو اس نے اپنی روح میں سے پھونکا ہوا ہے، وہ تمہارا وائرلیس اسٹیشن موجود ہے تمہارے اپنے اندر، جب چاہو ہم کلام ہو جاؤ، بشرطے کہ وہ روح کی ہم کلامی ہو، وہ صرف زبان کی ہم کلامی نہ ہو، اور متوجہ ہو جاؤ ہماری طرف۔ اس سے جڑ کٹتی ہے مذہبی استحصال کی، اور اس کے ساتھ ہی ہمیشہ سے اس مذہبی استحصال کا سپورٹر بھی اور اس سے سپورٹ حاصل کرنے والا بھی وہ سیاسی استحصال ہوتا ہے، جو پہلے دنیا میں بادشاہت اور وہ ملوکیت مطلقہ کی شکل میں تھا، آج اگرچہ جمہوریت کا ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خدمتگر، اور وہی دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، کہنے کو عوام کی حاکمیت ہے، لیکن اعلیٰ ترین جمہوریت میں بھی حاکمیت اکثریت کی ہوگی اقلیت پر۔ اور جو جمہوریت اس وقت دنیا میں ہے، یا وہ ایک پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے نام پر ایک پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ ہے، یا وہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے، یا وہ جاگیرداروں کی حکومت ہے، عوام کی حکومت کہاں ہے؟ تو دھوکہ ہے، فریب ہے جو دیا گیا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو، ان دونوں استحصالوں سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے، سوئے مادر آ کے تیمارت کند، آؤ ادھر اللہ کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اللہ کے دین کی طرف آگے بڑھو، تب ان تمام استحصالوں سے نجات ممکن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔